اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں بندہ ناچیز جامعہ فریدیہ ساہیوال کی اساس اول کا ذکر کرے گا کہ جامعہ فریدیہ ساہیوال معرض وجود کس طرح آیا، اس کی تحریک کیا تھی، سبب کیا تھا، اس کے پیچھے کون سی برکت ہے جو اتنا بڑا جامعہ معرض وجود میں آیا۔ بابا جی حضور سیدی و مرشدی سید السالکین امام العاشقین برہان الواصلین ضیاء العارفین فاتح عیسائیت سیدی و مرشدی آقا نعمت غریب النواز علامہ پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب المعروف فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف میں زیر تعلیم تھے۔ حضور فقیہ اعظم پاکستان علامہ ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پر بہت زیادہ مشفق و مہربان تھے۔ دارالعلوم کے جملہ اساتذہ کی توجہات حضور سیدی و مرشدی بابا جی فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ طالب علم انتہائی قابل ہے، محنتی ہے، ادب والا ہے اور نہایت ہی عز و انکساری والا ہے۔ آپ نے اپنے اساتذہ گرامی قدر کا بہت زیادہ پیار لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک دفعہ اپنے شیخ کامل کے ساتھ حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف میں حاضری کا موقع ملا، اور مجھے یہ سعادت بھی نصیب ہوئی کہ 1977 میں جب اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ چلی تو میری عمر اس وقت 15 سال تھی، جامعہ فریدیہ ساہیوال میں زیر تعلیم تھا، تو میں نے بھی گرفتاری دی جس طرح کے دوسرے دینی مدارس کے طلباء، اساتذہ، علماء و مشائخ نے گرفتاریاں پیش کی۔ میں بھی ساہیوال جیل میں تھا، وہاں حضور فقیہ اعظم پاکستان علامہ ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے، اور ان کے ایک خادم خاص تھے مولانا عبدالجبار مجاہد نوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کے بستر سے ایک بستر پیچھے
مجھ غریب کا بستر بھی تھا۔ میں حضور فقیر اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نعت شریف روزانہ سناتا، اور آپ بڑی محبت اور خوشی کے ساتھ مجھے فرماتے کہ مجھے اپنے پیر و مرشد کی شان میں بھی کچھ سنا، تو میں سنایا کرتا تھا۔ بہت خوش ہوتے، دعا فرماتے میرے لیے، مجھے پیار کرتے، بہت زیادہ شفقت فرماتے۔ تو فقیر اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کلاس میں آخری سال جب بخاری شریف کا آغاز ہونے لگا تو آپ نے طلباء سے فرمایا کہ بخاری شریف کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اور برکت یہ بھی ہے کہ اس عظیم الشان کتاب کو جو بھی طالب علم جس نیت سے پڑھے گا، رب کائنات جل مجدہ الکریم اس کو اس کی نیت کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تو حضور سیدی فرید العصر بابا جی حضور آپ دو زانو بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے استاد گرامی کے رخ انور کو بڑی ہی انتہائی عاجزی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ تو آپ نے وہیں بیٹھے ہوئے یہ نیت فرما دی کہ اللہ رب العالمین جل الکریم مجھے بخاری شریف کے اسباق کے صدقے سے جان کائنات حضور رحمت للعالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ، کیسی عظیم الشان نیت ہے۔ تو جب نیت فرما لی، رات کا وقت ہوا، سبھی طلباء سو گئے، سبھی سوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے بابا جانی حضور فرید العصر کی قسمت کا ستارہ بیدار ہو گیا۔ کتنا حسین طالب علم ہے دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بشیر پور شریف میں، سبھی سو رہے ہیں، اور میرے آقا حضور فرید العصر بھی اپنے کمرے میں، آپ بھی سو گئے۔ سوئے تو آپ کے مقدر کا جو دروازہ تھا وہ مدینہ الرسول کی طرف کھل گیا، مدینہ منورہ کی طرف کھل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا، بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ۔ جب دیدار نصیب ہوا تو صبح اللہ رب العالمین کا شکر ادا فرمایا۔ جانے کتنے دن آپ شکر گزاری میں رہے، اور میں نے وہاں کے فاضلین سے یہ سنا جن سے میری ملاقات رہی کہ آپ طالب علمی دور میں بہت زیادہ رقیق القلب تھے، اکثر روتے رہتے تھے۔ آپ کی نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی تھی، اور آپ بچپن میں جو نعت پڑھا کرتے تھے بابا جی حضور میرے بابا جانی آپ کے اور میرے محبوب بابا جی حضور، وہ نعت کون سی تھی؟ وہ نعت تھی مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور نعت ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم۔ یہ نعت آپ پڑھا کرتے تھے اور اکثر روتے، اپنے والد گرامی کو نعت سناتے، خود بھی روتے۔ والد گرامی حضرت بابا جی شاہ چراغ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی روتے، اور اماں جی حضور بھی روتی، وہ ماں جس نے
شیر خارگی کے زمانہ میں بابا جی حضور کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا تھا، وہ بھی روتے۔ کچھ عرصے کے بعد حضور فقیہ اعظم پاکستان نے آپ کی ڈیوٹی لگائی، منظور احمد فلاں جگہ پہ جاؤ، دارالعلوم کے لیے سفارش کرو جا کے، یعنی چندہ اکٹھا کر کے لاؤ۔ جیسے دوسرے مدارس کے طلباء جاتے ہیں اپنے مدرسے کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنی مادر علمی کے لیے کوئی طالب علم بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے اور کہے کہ میری مادر علمی میرے جامعہ کے لیے، میرے مدرسے کے لیے چندہ دو۔ یہ سوال جو ہے باعث عزت ہے۔ آپ حکم کی تعمیل میں چلے گئے، جب وہاں گئے تو رات وہاں پہ ہو گئی، چندہ اکٹھے کرتے کرتے تو یہ دوسری رات تھی کہ جب وہاں پہ سوئے تو پھر دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا، پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور وہ زیارت ایسے تھی کہ حضور سیدی عمر شریف فرید وراثت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جلوس کے ساتھ، عظیم الشان جلوس کے ساتھ میری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ میں اٹھا، بھاگا، دوڑا، آگے پہنچا، دستبوسی کی، زیارت کی، جی بھر کے زیارت کی۔ ہاں، کیسا بیٹا تھا حضرت شیخ المشائخ شاہ چراغ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، کیسا مقدر تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے زیارت کی تو زیارت کرتے کرتے میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور میں چاہتا ہوں کہ دین کی خدمت کے لیے کوئی ادارہ بناؤں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین تیری یہ خواہش پوری فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی کہ منظور احمد، رب کائنات جل مجدہ کریم تیری یہ خواہش پوری فرما دے گا، تجھے یہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد بابا جی حضور کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی، بس وہ جلوے جو تھے طالب علمی دور کے، جو آپ کی آنکھوں میں سمائے تھے، آپ کے دل میں سمائے تھے، آپ کی روح میں سمائے تھے، آپ کے جسم و جاں میں سمائے ہوئے تھے، ان جلووں کے ساتھ آپ بڑھتے چلے گئے، علم میں بھی بڑھتے چلے گئے، اور روحانیت میں، تصوف میں، عشق میں بھی آپ شب و روز بڑھتے چلے گئے۔ آپ کا مقصد ہمیشہ ہر کام میں یہی رہا۔ ہم تو محنت و مشقت کرتے ہیں نا کہ پڑھیں گے ہمیں یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ دوستو، میرے بھائیوں، اللہ اللہ، ہمارے آقا بابا جی حضور فرید الاثر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی زندگی میں مقصد تھا، یعنی وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس نیت سے کہ یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب فرما، آپ کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا۔ کتاب لکھنے بیٹھے ہیں تو یہ نیت کہ رب کائنات مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ کوئی بھی نیک کام کیا تو اس کام میں اول نیت آپ کی یہی رہی کہ رب کائنات جل مجدہ کریم
مجھے جان کائنات حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔